الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار و حاضرین گرامی اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ میرے آج تقریر کا موضوع ہے علم کے فائدے۔ دوستان عزیز، علم کے لغوی معنی جاننے کی ہے۔ علم روشنی ہے جس سے انسان جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ علم کی بدولت انسان کی چشم بصیرت میں اضافہ ہوتی ہے۔ علم کی بدولت انسان میں نیکی و بدی، حق و باطل، حلال و حرام کا شعور پیدا ہوتے ہے۔ علم سے ہی انسان کو حسد و بغض، دشمنی اور لالچ کو دور کرتا ہے اور نیکی، خلوص، فیاضی اور دوستی کی صفات پیدا کرتا ہے۔ جناب صدر و حاضرین، علم ایک لازوال دولت ہے۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے جس سے چوری کا خوف نہیں ہوتا اور استعمال سے کم بھی نہیں ہوتا۔ علم جتنا زیادہ خرچ کیا جاتا ہے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ علم انسان کو انسانیت سکھاتا ہے اور اسے اشرف المخلوقات کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ سامعین عزیز چشم، علم سے ہی انسان کے خالق اور مخلوق میں تمیز کرتا ہے اور خالق کائنات کا صحیح تصور دلاتا ہے۔ جناب صدر، دنیا کی تمام مذاہب علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اسلام جو واحد اللہ کا دین ہے اور زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اسلام کی بنیاد بھی علم پر ہی ہے، چونکہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے علم سکھایا گیا اور علم ہی کی بنا پر ملائکوں کو اس کا سجدہ تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ سجدہ تعظیم صرف اور صرف علم ہی کی وجہ سے تھا۔ جیسا کہ اقبال رحمت اللہ نے فرمایا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ جناب صدر، اور قرآن پاک کی پہلی وحی بھی علم حاصل کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اطلب العلم لو کان بسین، علم حاصل کرو اگر عرب سے چین بھی جانا پڑے گا۔ دوسری حدیث میں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ معزز سامعین، علم روحانی بیماریوں کا علاج اور اخلاقی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ علم سے ہی انسان کو باعزت باوقار بنا دیتا ہے اور انسان کی اخلاقی، سماجی، معاشرتی حالت سدھارنے میں علم کا ایک اہم رول ہے۔ وہی جواہ ہے قبیلے کی آنکھ تارا، وہی جواہ ہے قبیلے کی آنکھ تارا، سبب جس کا ہوئی داغ ضرب ہو کاری۔ عقابی روح جب پیدا ہو جائے جوانوں میں، عقابی روح جب پیدا ہو جائے جوانوں میں، نظر آتے ہیں ان کو اپنا منزل آسمانوں میں۔ والسلام۔